بھی نہیں اٹھایا جانا چاہیے. یعنی غریب امیروں کی بات کرتے ہوئے بھی اسلام نے صرف امیروں کی بات نہیں کی ہے، امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بات کو رکھا ہے تاکہ غریبوں کا مس یوز نہ ہونے پائے. غریبوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس اسٹیج پہ جا کے صرف امیری کی بات ہونی چاہیے تھی، امیروں کو صرف اس اصول سکھائے جانے چاہیے تھے، وہاں پر جا کر کے بھی اسلام نے غریبوں کی باتیں کی ہیں. اور ایسا نہیں کہ دور دراز کی ہے، پیرالل بات کی ہے. جہاں جس اسٹیج پر تجارت کی بات ہو رہی ہے اسی اسٹیج پر اسی لائن کے فوراً بعد میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اسی رب نے سود خوری کو حرام بھی فرمایا. اور ہلکا پھلکا حرام نہیں. حرام کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا موکلہ کاتبہ وشاہدی. اللہ رب العزت کی لعنتیں ہوں اس شخص پر. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی رحمت. رحمت اور لعنت یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. رحمت یعنی نرم دلی، مہربانی. لعنت بالکل اس کا اپوزٹ ہے. نبی رحمت اگر کسی پر لعنت فرمائیں تو بات بہت بڑی ہے. یعنی ہم کہیں فلاں آدمی بڑا نرم دل ہے. نرم دل آدمی اگر کسی کو تھپڑ مار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت سنگین جرم ہوا ہے کہ نہایت نرم دل آدمی بھی اتنا غصہ ہو گیا کہ اس نے تھپڑ مار دیا. سیم کہانی. نبی رحمت اگر کسی پر لعنت فرما دیں تو مانا جائے گا کہ وہ نہایت بدبخت انسان ہے جس پر اللہ کے رسول نبی رحمت رحمت للعالمین لعنت فرما رہے ہیں. کن پر لعنت؟ سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، دینے والے پر، سود کے گواہ بننے والے لوگوں پر، اور سود میں کو لکھنے والے پر. یعنی کسی بھی طرح سے سود کا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے یا سود کے لیے کوئی بھی معاہدہ ہو رہا ہے کسی بھی شکل میں، تو جو یہ معاہدہ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. مطلب کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لینے والے دینے والے پر لعنت. دو آدمی گواہ بن گئے ان پر کیوں لعنت؟ گواہوں پر اس لیے لعنت کہ وہ بھی تو سود کو پروموٹ کر رہے ہیں. لکھنے والے پر اس لیے لعنت کہ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ایک گناہ کے کام ہے اور اتنے بدترین کام میں مدد کر رہا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سود کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما کر کے ثابت کیا ہے یہ کام کسی بھی اینگل سے ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی اور بھی مثال ہے. جب اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا تو شراب کے برتنوں تک کو حرام قرار دیا گیا تاکہ شراب کا ہر رستہ بند ہو جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اللہ کے رسول نے سود کے گواہوں پر، سود کے دستاویزات لکھنے والوں پر، سود لینے اور دینے والوں پر لعنتیں اس لیے فرمائی تاکہ سود کا ہر راستہ بند ہو جائے اور سود کے لیے ذرہ برابر کوئی گنجائش باقی نہ رہے. وجہ غریبوں کی خیر خواہی. دکھ تو یہ ہے امیر تو اسلام کا احسان نہیں پہچانتے، آج کے دور کا غریب بھی تو نہیں پہچان رہا ہے کہ ہماری خیر خواہی کرنے والا اور بزنس کے بالکل پیرالل ہماری خیر خواہی کرنے والا مذہب ہمارا کتنا بڑا محسن ہے. ہمارے زمانے کے غریب بھی تو بڑے عجیب قسم کے ہو گئے. ہمارے زمانے کے غریب بھی تو اسلام کو اس نقطۂ نظر سے نہیں اتنے بڑے ویژن کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جتنے بڑے ویژن کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے تھا. تو اسلام کا پہلا اصول ہے تجارت کے سلسلے میں تجارت کی جائے، غریبوں کا مس یوز نہ کیا جائے، کسی کی غربت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور اسی طرح سے اور بھی ایسا نہیں کہ صرف اس موڑ پر غریبوں کا کوئی ایک بات کہہ دی اور غریبوں کا خیال ہو گیا. دیکھیے اسلام نے کس کس موقع پر غریبوں کا خیال رکھا ہے اور پریشان حالوں کا خیال رکھا ہے. فرمایا من احتکر فہو خاطئ. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے، مال اسٹور کر کے رکھے، اس لیے مال اسٹور کر کے رکھے کہ جب بہت مہنگا ہو جائے گا تب اپنا مال بیچوں گا، پہلے لوگوں کو ذرا مال کے لیے پریشان ہو لینے دیجئے، اور جب مال کی قیمت بڑھ جائے گی، ظاہر سی بات مال کم ہوگا، قیمت بڑھے گی تو میں اس وقت بیچوں گا. اسے شریعت میں احتکار بولتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو احتکار کرے یعنی ذخیرہ اندوزی کرے، اپنے مال کو اس لیے اسٹور کر کے رکھے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تب بیچوں گا، جب اللہ کی مخلوق کو پریشانی لاحق ہوگی تب بیچوں گا. اللہ کے رسول فرماتے وہ انسان گمراہ انسان. اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گمراہ کے اور گناہ گار کے علاوہ کوئی بھی انسان احتکار کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. یعنی کم نصیب ہے وہ انسان
جو یہ سوچ رکھتا ہے اس کی سوچ کتنی گندی ہے کہ جب اللہ کی مخلوق پریشان ہو جائے گی تو میری مال کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس وقت میں مارکیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا. حضور فرما رہے ہیں اس انسان کی سوچ کتنی غلط ہے. یہ دوسرا اسٹیج جہاں غریبوں کا خیال رکھا گیا, پریشان حالوں کا خیال رکھا گیا. تیسرا اسٹیج سنیں, حضور کا مزاج دیکھیں. بازار سے گزر رہے تھے, گیہوں کا غلہ رکھا ہوا, گیہوں رکھا ہوا, بیچنے والے بیچ رہے تھے. حضور نے کیا انداز اختیار فرمایا, اور یہ بھی آپ کی غیب دانی ہے. آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا, اس گیہوں میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالا تو نیچے سے اوپر تو سوکھا ہوا گیہوں تھا, اندر سے گیلا گیہوں نکلا, اور جیسے گیلے گیہوں میں ہاتھ پڑا تو ہاتھ گیلا ہو گیا. حضور فرماتے ہیں یہ گیلا پن کیسا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ دیانت داری کے زمانے کے لوگ تھے, بے ایمانی تو کچھ نہ تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس بات اتنی سی ہے کہ بارش ہوئی تھی تو غلہ بھیگ گیا تھا, تو یہ بھیگا ہوا غلہ ہے. حضور کا انداز سن, یہ جینوئن ریزن ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بے ایمانی کی ہے, اس غلے کو بھاری کرنے کے لیے کوئی پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے. یہ تو ہمارے زمانے کی بے ایمانیاں ہیں نا. اس زمانے کے لوگ تو اس درجے کے بے ایمان تو نہ تھے, کیونکہ ایکسیڈنٹ تھا کہ بھیگا ہوا گل, اوپر کا گلہ ہوا لگنے کی وجہ سے سوکھ گیا, اندر کا گلہ سوکھ نہیں سکا. جینوئن ریزن ہے, انہوں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی. لیکن چونکہ شکل بے ایمانی والی تھی تو حضور نے اس موقع پر اتنی عبرتناک بات ارشاد فرمائی. انہوں نے اپنا ریزن بھی پیش کر دیا, یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی, مسلم شریف کی حدیث ہے, یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اس لیے اندر کا گلہ گیلا رہ گیا. حضور فرماتے ہیں من غشنا فلیس منی, جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں. امام الانبیاء کسی سے کہیں کہ یہ انسان ہم میں سے ہے ہی نہیں, اس سے زیادہ کم نصیب کون. اور اس وقت جبکہ جان بوجھ کر بے ایمانی نہیں کی تھی. آج تو اوپنلی پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے سبزیوں پر اور چیزوں کو بھاری بنانے کے لیے. ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں جب ہم دودھ میں پانی ملاتے ہوئے کچھ ہچکچاتے نہیں. ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں جب انسان پیسہ کمانے میں اتنا درندہ بن جاتا ہے کہ انسانوں کو زہر کھلانے کا بھی روادار ہو جاتا ہے. پاؤڈر کو دودھ بنا کے انسان بیچ دیتا ہے, مسالوں کے نام پر کیمیکل کھلا دیتا ہے. کوئی بھی تو چیز صاف ستھری نہ رہی. اسی لیے تو انسان بے تحاشا موت کے آغوش میں جا رہے ہیں. ہم تو اس بے ایمانی کے زمانے کے لوگ ہیں. اور یاد رکھیے, 2 پیسے کمائے جا سکتے ہیں, برکتیں نہیں خریدی جا سکتی. حدیث پاک. اب یہ 3 باتیں میں نے بتائیں. غریبوں کا سود کو حرام قرار دے کر کے خیال رکھا, احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اس سے غریبوں کا خیال رکھا, اور کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ ہو اس میں غریبوں کا خیال رکھا. چوتھی بات سنیں, اللہ کے رسول کی دعا. بدعا سنی ہم نے, اور سخت لہجہ سنا, اب نرم لہجہ سنیں. فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم نازل فرمائے جو نہایت نرم دل ہوتا ہے جب کہ وہ کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچے یا کسی قرضدار سے اپنا قرض مانگے. بیچتے وقت, خریدتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت اگر کوئی نرم دلی کا مظاہرہ فرمائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے. اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ, بد دعائیں بھی ساتھ ساتھ. ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی دعائیں لینی ہیں یا بد دعائیں. دعائیں کن کے ساتھ ہیں, بد دعائیں کن کے ساتھ ہیں, دونوں اوپنلی ہیں. اللہ کے رسول کا لہجہ نرم کہاں ہے اور سخت کہاں ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس زمرے میں شامل ہونا ہے. اس لیے عزیز دوستو, اسلام نے امیری کو صرف امیری کے اینگل سے نہیں دیکھا ہے. اس بولنے کے لیے ہم تجارت کا مطلب بزنس کا لفظ بولتے ہیں, لیکن بزنس کا لفظ سنتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کا بھی بزنس اینگل وہی ہے جو دنیا کا بزنس اینگل ہے. اسلام کا بزنس اینگل بالکل الگ ہے, اور اسلام کا بزنس اینگل اتنا عظیم ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا, ترمذی شریف کی مشہور ترین حدیث ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ تجارت کرنے والا انسان, وہ بزنس مین انسان جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ, امانت کے ساتھ, خیانت نہ کرے, دینداری کے ساتھ بزنس کرے, اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا. 2 شرطیں 3 نتائج.
شرطیں کیا ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ کریں، اور دوسری شرط سچائی کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو شرطیں، پہلی شرط سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کی ہر شکل حرام، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا پاجامہ حد سے زیادہ لٹکانے والا جو شریعت میں ممنوع ہے، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور جھوٹ بول کے مال کمانے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان پر نگاہ رحمت ڈالے گا، اور نہ ہی ان کے ناپاک دلوں کو صاف فرمائے گا۔ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے، اور اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت سے محروم ہی رہیں گے، اور اسی حال میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے کہ جھوٹ بول کے کسی انسان نے مال کمایا تو ہو سکتا ہے کہ اسے لگے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک کچھ نہیں۔ اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار، جب کوئی انسان خرید و فروخت کریں، لین دین کریں، انہیں اختیار ہے، ان کی مرضی پر ہے، ما لم یتفرقا، کہ یہ اپنا ایگریمنٹ کمپلیٹ کرنے سے پہلے اب انہیں اختیار ہے، وہ جو چاہے سو بنے۔ کیا کیا بنے؟ فرمایا اذا بینا وصدقا، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی چیز کے عیب بیان کر دیتے ہیں اور سچائی سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں، ان کی شاپنگ میں، ان کے اس ایگریمنٹ میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور انہیں اختیار ہے اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، بے ایمانی سے کام لیا، محقت برکت بیعہما، تو ان دونوں کی بیع کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب گنتی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے 2 پیسے زیادہ مل جائیں، برکت کا خاتمہ آپشن۔ کیا فرمایا؟ البیعان بالخیار، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو اس راستے پہ آ جائیں، آپ چاہیں تو اس راستے پہ آ جائیں۔ اس راستے پہ آنے والوں کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جو جیسی چیز ہے ایز اے ٹیز اس کو پیش کیجئے، کوئی بے ایمانی نہیں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی دل میں کھوٹ نہیں، جو ہے صاف ستھرا ہے۔ اور اسپیشلی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ضرور بیان کیجئے، یہ یہاں کے لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے۔ ترپال کے اندر اگر بے ایمانی چھپی ہوئی ہے، ترپال میں کہیں کھوٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں، لیکن جو رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ کرم سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی، بھولے سیدھے آدمی کو آپ بیوقوف بنا لیں اور 2 پیسے کما لیں، لیکن اس کا بھروسہ تو جب اسے ایپ کا پتہ چلے گا ٹوٹے گا ہی۔ پہلا نقصان آپ نے یہ کیا ہے کہ اس پیسے کو آپ نے اپنے لیے بے ایمانی کا پیسہ بنا کر کے اس کی برکتوں کا خاتمہ کر دیا، برکت ختم۔ اور جب برکت ختم ہو جاتی ہے دوستو، گھر، اچھے خاصے گھر سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ سید صاحب کے پاس آئے دن لوگ آتے ہوں گے، آتے رہتے ہیں، حضرت باقی تو سب ٹھیک چل رہا ہے، سیلری بھی ٹائم پہ مل جا رہی ہے، لیکن اسٹریس بہت ہے اور سکون نہیں ملتا، اور پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ سب سمجھ میں آ جائے گا، میاں اپنے شیڈول پہ ذرا سا غور کیجئے اور اپنے لائف اسٹائل پر نگاہ کیجئے اور گہری نگاہ کیجئے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے ہم اپنے اوپر نگاہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری نگاہیں تو ٹکی ہوئی دوسروں پر ہیں، ہم تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامک اینگل، یعنی اسلام صرف بزنس مائنڈ نہیں بناتا، بزنس ایک اینگل ہے۔ بزنس کا ہرگز مطلب صرف پیسہ کمانے کی مشین بن جانا نہیں ہے۔ بزنس کا پہلا اصول اسلامک اینگل سے یہ ہے کسی کے ساتھ چوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہایت ایمانداری، دیانتداری، سچائی، صدوق و امین، سچائی، امانت داری۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے، 3 اسٹیج ہیں اس کے لیے، یا تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا اس کا حشر صدیقوں کے ساتھ ہوگا، یا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کہاں تو وہ دنیا دار آدمی اور کہاں انبیاء کرام کی جماعت، کہاں صدیقین کی جماعت، کہاں شہیدوں کی جماعت، اس کا ان سے کیا لینا دینا؟
مان لیجیے ایک آدمی صبح سے شام تک اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے گراہکوں کو ٹیکل کر رہا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, وہ اپنی دال روٹی کے انتظام میں لگا ہوا ہے. کہاں نبیوں کی جماعت, کہاں صدیقوں اور شہیدوں کی جماعت. اس جماعت کا حشر ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ریزن معلوم ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب امانت اور سچائی یہ مارکیٹ میں ہوتی ہے, اللہ کی زمین میں امن و سکون برقرار رہتا ہے, رزق حلال کی فراہمی ہوتی ہے, اور رزق حلال کی جتنی فراہمی ہوتی ہے اللہ کی مخلوق عبادتوں کی طرف راغب ہوتی ہے, اللہ کے بندے جنت کے حقدار بنتے ہیں, جہنم کے حقدار بننے سے بچ جاتے ہیں. ایک لقمہ حرام پورے گھر کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے. ہمیں لگتا ہوگا کہ بات چھوٹی ہے, چھوٹی بات کچھ نہیں ہوتی. ہماری ہیبٹ ہو گئی ہے, مان لیجئے کہ پیسہ ادھر ادھر کرنے کی, تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے دل کا کالا پن بڑھ جائے اور ہمیں بڑے بڑے گناہ چھوٹے لگنے لگے. ہمیں احساس نہیں ہے ایک لقمہ حرام پورے گھر کی برکتیں چھین لیتا ہے اور پورے گھر سے اچھی تربیتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور آئے دن ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. گھر گھر کی تو کہانی ہے, ایک سے ایک لڑائی جھگڑے ہیں, اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چلی ہے, اور کس حد تک نافرمان ہو چلی ہے اندازہ بھی نہیں ہے. ہمیں اس بات کا ٹھیک سے جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں رزق کمانے میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. دو اصولوں کو تھام کے رکھیں, سچائی, امانت داری, صادق و امین. اور اتفاق یہ کہ میرے نبی نے ان دو چیزوں پر جتنا زور دیا, یہ میرے نبی کی اعلان نبوت سے پہلے نمایاں خوبیاں تھیں. عام نقطۂ نظر سے, عام نگاہوں سے, یعنی وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہ تھا, جن کے پاس صرف دنیاوی نگاہیں تھیں, دنیاوی نگاہوں نے نبی کو جو پہچان دی, نبی کو جو آئیڈینٹی دی. جیسے مان لیجیے سید صاحب ہیں, ہم جانتے ہیں کہ سید صاحب ہیں, ہم جانتے ہیں کہ امام ہیں, حضرت ہیں, عالم ہیں, تو یہ ہمارے مذہبی اینگل ہیں. ایک دور کا انسان جو نہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے, عالم فاضل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں سمجھتا. وہ تو صرف اتنا جانتا ہے سید صاحب بڑے نرم دل آدمی, وہ جو حضرت ہیں, وہ جو مولانا صاحب ہیں, بڑے نرم دل ہیں. تو یہ جو نرم دلی والی بات ان کی پہچان بنی ہے, وہ غیروں کی آنکھ سے دی ہوئی پہچان ہے. امام الانبیاء, سید المرسلین, محبوب خدا, یہ ہمارے اپنے اندر ہیں. جب دوسروں کی نگاہوں سے اور دشمنوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو جو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ محمد بڑا سچا انسان ہے اور بڑا امانت دار ہے. یعنی دوسری نگاہوں نے پیغمبر کو جو پہچان دی, یا پیغمبر کو جس اینگل سے پہچانا, دو خوبیاں, امانت دار بہت ہے اور سچا بہت ہے. اور یہ اتنی عظیم خوبیاں ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں, اسپیشلی مارکیٹ میں بیٹھنے والے لوگوں کے اندر, جن کے اندر یہ دو خوبیاں پالی جائیں, حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے, نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے, 3 کیٹیگری ذکر کی گئی ہیں. تو جناب جواب یہ ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا, بھی ان کے ساتھ ہوگا یا ان کے ساتھ. تو اس کا جواب کیا ہے؟ محدثین نے جواب یہ دیا, ان دو خوبیوں کے اندر جتنی کوالٹی پیدا ہوگی اتنے ہی بڑے لوگوں کے ساتھ حشر. یعنی نہایت ایماندار اور نہایت سچا انسان ہے, بزنس مین, تو نبیوں کے ساتھ حشر. ایمانداری میں تھوڑی کمی کچی ہے, صدیقوں کے ساتھ آ جائے گا, اور زیادہ کمی ہے, شہیدوں کے ساتھ آ جائے گا. اور اگر ایمانداری, دیانتداری پائی ہی نہیں جا رہی ہے, اس جماعت کی جو اپوزٹ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گڑھوں میں گرے گا. یعنی جتنا ایمانداری اور سچائی کا لیول اونچا اتنا حشر اونچا, اور جتنا ایمانداری اور سچائی کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے گا حشر بھی اتنا ڈاؤن ہوتا جائے گا. کتنی خوش نصیبی ہے کسی انسان کی, صبح سے شام تک اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہے اور قیامت کے دن راز کھلے گا. یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہے. یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں, دنیا بھی اچھی, اولاد بھی خوش, گھر کے ماحول میں بھی برکتیں, اور حشر بھی نبیوں کے ساتھ. اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے سمجھ کا پھیر. انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے, تھوڑا سا فائدہ نظر میں رہتا ہے, بہت بڑا نقصان یا بہت بڑا فائدہ جو میدان محشر کا ہے اس کو انسان بھول جاتا ہے. اور میں بتاؤں کہ یہ خوبیاں کتنی بڑی خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کو چھوٹے میں نہ آنکیں. صحابہ کرام
جب ان خوبیوں کو لے کر کے بازاروں میں نکلے تو ان کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہمارے بھارت کی سرزمین پر بھی جو اسلام پھیلا ہے ان دو خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے. اور اس کا ریزن تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلی مرتبہ کیرلا کے ساحل پر جب صحابہ کرام کپڑا لے کر کے عرب کی سرزمین سے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کپڑا بیچنے کا انداز اتنا انوکھا تھا کہ بھارت کے لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ کیا اس طرح سے بھی کوئی بزنس کرتا ہے. وہ کیا انداز تھا؟ انداز یہ تھا کہ مان لیجئے کپڑے کے تھان میں اپنے انداز سے مثالیں دے رہا ہوں. جیسے کپڑے کا تھان ہے سمٹا ہوا ہے، ظاہر سی بات کپڑا پھیلا ہوا تو نہیں ہوتا، تھان سمٹے ہوئے ہیں. اب اگر کپڑے کے اندر تہ در اندر جا کے کہیں کوئی چھوٹی سی کھوٹ تھی، کوئی کمی کجی تھی، کوئی سوت ادھر ادھر تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے کپڑے کی خوبیاں زیادہ ڈسکس نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے بھائی جان آپ ہمارا کپڑا تو خرید رہے ہیں، آپ اوپر سے تو دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا بڑا ملائم ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اندر جانے کے بعد میں دیکھیے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، یہاں میرے کپڑے میں یہ کمی پائی جا رہی ہے. جہاں اس آدمی کی آسانی سے نگاہ نہیں جا سکتی تھی، صحابہ کرام خود آگے بڑھ کے بتاتے تھے ہمارے کپڑے میں یہ کمی ہے. انڈیا کے لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں؟ یہ انداز تو ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا. ایک بات. دوسری بات، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، یہ نماز کتنی اہم ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا سامنے کسٹمر لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا کسی ایک کو اشارہ کرتے وہ آگے بڑھتا، اذان دیتا، اور باقی لوگ جھٹپٹ وضو کے لیے تیار ہوتے. اب وہ کسٹمر کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، روٹ کے جاتے ہیں تو جائیں، خریدیں تو خریدیں، نہ خریدیں تو نہ خریدیں. ان کو وہیں پر اسٹاپ کیا اور ایک وضو کیا اور ایک آدمی نماز پڑھا رہا، باقی سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. انڈیا کے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کی پرستش کر رہے ہیں. ان کے سامنے نہ کوئی مورت ہے، نہ کوئی انہیں بتانے سمجھانے والا ہے، اور ہم لوگ کسٹمر ہیں. کسٹمر کو تو معاذ اللہ الگ الگ زبانوں میں الگ الگ باتیں اس کے لیے کیا کیا نہ بولی جاتی ہیں، اتنا کچھ اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ کیسے بے نیاز لوگ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مورت بھی نہیں ہے اور یہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. کسٹمر کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اپنی عبادت کو اہمیت دے رہے ہیں. اور اہمیت بھی یہ نہایت سکون کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. بزنس کرنے آئے ہیں، بزنس مین آدمی کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کسٹمر روٹ نہ جائے، چلا نہ جائے، انہیں پرواہ نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. یہ دو خوبیاں تھی جس نے آج ہمیں 25 کروڑ تک پہنچایا. ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں چھوٹی ہیں، کچھ چھوٹی نہیں ہوتی. آپ مارکیٹ میں ایمانداری کے ساتھ آئیے تو صحیح. آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تکڑم کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال بڑھ جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے. جناب یہ آپ کی ہماری چھوٹی سوچ ہے. ہم مارکیٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں، مارکیٹنگ کے اینگل سے دیکھتے ہیں، بزنس تھیوری کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پیغمبر اسلام ازلی ابدی فائدوں کے اینگل سے دیکھ کر کے انہوں نے جو نشاندہی فرمائی ہے، برکتیں اسی میں ہیں. آج بھی آپ مارکیٹ میں کوالٹی کے ساتھ، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ موجود رہی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں مارکیٹنگ کے تمام فنڈے فیل ہو جائیں گے اور آپ کامیاب نظر آئیں گے. آج بھی تو دنیا کہتی ہے کہ بھائی سامان تو اسی سے خریدا جائے، کوالٹی میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. مارکیٹ میں ایمانداری کے ساتھ اتریے تو صحیح. اور یہ تو اور اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں جناب جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے. جناب بات تو الٹی ہونی چاہیے تھی. جب سبھی جھوٹ بول رہے ہیں اور سبھی جھوٹوں کا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو انشاءاللہ سچ کا مارکیٹ سب سے زیادہ چلے گا جھوٹوں کے بیچ میں. کوئی سچا میدان میں آئے تو صحیح. ذرا بھروسہ تو رکھیے اپنے رب پر. یہ اسلام کا بزنس کا اینگل. اور اس ناحیے سے مذہب اسلام نے بزنس کو پیش کیا ہے. اس بات کو اور بڑا کر لیتے ہیں. یہ جو اصول ہیں انسانیت کے اصول، یعنی وہی بات پھر اسلام صرف پیسہ کمانا نہیں سکھاتا. پیسے سے بہت پہلے انسانیت پیرالل چلے گی. انسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، انسانوں کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، غریبوں کو نچوڑا نہیں جانا چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز کوئی ایک کمی چھپائی نہیں جانی چاہیے. یہ تمام چیزیں پہلے ہیں. آپ دو پیسے کما پاتے ہیں اچھی بات، نہیں کما پاتے تو بھلے نہ کما پائیں، لیکن آپ کے پیسے کے چکر میں کسی غریب کا نقصان نہیں برداشت کیا جائے گا. مذہب اسلام کا پہلے اصول ہے.
اور ان اصولوں کے ساتھ جب پیغمبر نے تجارت کی، ہمارے نبی تو ہمارے سامنے پریکٹیکل رول ماڈل ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے، اور یہیں سے بزنس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قریش پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔ احسان کیا؟ اللہ کا احسان سنیں۔ اللہ کا احسان یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ کا قریش پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے قریش کو یہ مائنڈ سیٹ دیا کہ گرمی میں ملک شام چلے جایا کریں، وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سردی میں یہاں یمن آ جایا کریں تاکہ موسم بھی سوٹ کرے گا اور ایکسپورٹ امپورٹ کا راستہ بھی کھلا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قریش میں قریش پر اپنے انعام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریش، جس رب نے تمہیں دماغ دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عظیم رب کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کا خراج پیش کرو۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو بزنس مائنڈ بنایا ہے تو صرف اپنے دماغ کی داد نہ دے، جناب میں تو خاندانی بزنس مین آدمی ہوں اور میں نے تو گٹھی میں یہ پیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا جناب، زیادہ ہوشیار مت بنیے۔ سچائی یہ ہے، اگر آپ کے دماغ میں بزنس کے آئیڈیاز آتے ہیں، اگر آپ کا مائنڈ بزنس مائنڈ ہے، شکر ادا کیجئے کریم تیری مہربانی کہ تو نے یہ دماغ دیا۔ یہ انداز اختیار فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں۔ تو یہ عرب کی عادت تھی، سیریا اور یمن جایا کرتے تھے سردی گرمی میں۔ پیغمبر اسلام سیریا 2 مرتبہ تشریف لے گئے، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ پہلا سفر 12 سال کی، ہمارے 12 سال کے بچوں کی کتنی تمیز ہوتی ہے ہم خود جانتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم رہنما عطا فرمایا ہے، 12 سال کی عمر میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں اور اپنے چچا کا ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اور چچا ابو طالب کا یہ کہنا ہے کہ اس کاروبار میں مجھے بھتیجے کی وجہ سے جتنا فائدہ ہوا پہلے نہ ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ اور اب سنیں، حضور جو 2 مرتبہ سیریا تشریف لے گئے، بزنس پالیسیز ایسی تھی حضور کی کہ ان پالیسیز کا مکہ کی منڈی میں بڑی تیزی کے ساتھ چرچا ہونے لگا۔ محمد جو بڑا امین ہے اور بڑا سچا ہے، اس کی مارکیٹنگ کا اسٹائل بڑا پیارا ہے اور اس کے ساتھ بزنس کرنے میں بڑا فائدہ ہے۔ اس کو سن کر کے جب اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، پوزیٹیو پروپیگنڈا، تو اس کو سن کر کے ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کا دل دل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو بزنس وومین تھی اور ڈھنگ سے بزنس کی باریکیاں پہچانتی تھی، ان کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضور کو آفر کیا کہ اگر آپ میرے بزنس پارٹنر بنتے ہیں اور میرا سامان سیل کرتے ہیں تو میں دوسرے لوگوں کو جتنا بینیفٹ دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ آپ نے ان کا سامان لیا اور تشریف لے گئے۔ اب حضرت خدیجہ کا سامان حضور نے بیچا اور بڑا فائدہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ تو فائدہ ہونا ہے، اور وہ ہاتھ بھی امام الانبیاء کا ہو تو کیا کہنا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ کے غلام نے اس دوران حضور کے جو کمالات دیکھے تو نہایت امپریس ہوئے، اور انہوں نے آ کے حضرت خدیجہ کو پوری داستان سنائی اور کہنے لگے کہ میں نے محمد کو ایسا دیکھا، ایسا دیکھا، ایسا دیکھا۔ حضرت خدیجہ ایک تو امپریس پہلے سے تھی، پھر بزنس میں جو بینیفٹ ہوا تو اور زیادہ ان پر امپریشن بڑھا، اور اس کے بعد میں ان کے غلام نے جو داستان، آنکھوں دیکھی داستان بیان کی تو بے پناہ متاثر ہوئی۔ اور عالم یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ نے سیکنڈ آفر حضور کو یہ کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے 11 نکاحوں میں سے پہلا نکاح اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نبی بزنس مائنڈ ہے۔ پہلا نکاح نبی کا اس لیے ہو رہا ہے کہ بڑا بزنس مائنڈ پیغمبر ہے۔ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جو چیز امپریس کر رہی ہے وہ حضور کا بزنس مائنڈ امپریس کر رہا ہے۔ یعنی جس نبی کا پہلا نکاح ان کے بزنس مائنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہو، اگر اس نبی کی امت بزنس مائنڈ نہ ہو تو امت کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے نبی کو ڈھنگ سے پہچانا بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے بزنس کو ہلکے میں لیا ہے،
سچی بات تو یہ ہے ہلکے میں لینے والی چیزیں نہیں ہیں. اور اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکے گی. کیا شان ہے میرے نبی کی. لمبے چوڑے کیلکولیشن سے ہم سب کو فری کر دیتے ہیں. 2 لفظوں میں چیزوں کا مطلب نچوڑ کے پیش کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں برکت کے 100 حصوں میں سے 90 حصے تو تجارت میں رکھے گئے. ہزاروں ہزار لوگوں کے بزنس کا آپ گہرائی کے ساتھ آپ اسٹڈی کرتے اور بڑے ریسرچ پیپر پڑھتے اور بہت لمبے چوڑے فلسفے نچوڑتے اور پھر اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا ادھین کیا گیا, اتنے لوگوں پر ریسرچ ہوئی اور اس ریسرچ میں ثابت ہوا کہ جناب آدمیوں کو فلاں میدانوں میں جتنا منافع ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بینیفٹ اس میں ہوتا ہے. میرے نبی نے ان تمام باتوں کو نچوڑ کر کے ان سب کے بغیر 2 لفظوں میں کہانی پیش فرمائی ہے. برکت کے 100 حصوں میں سے 90 تجارت میں ہے. کتنی موٹیویشنل بات ہے. اگر بزنس کمیونٹی کے سامنے باتیں ہم تو شاید چونکہ ہمارا مزاج الگ بن گیا ہے, سونا لوہا پیتل سب ایک بھاؤ تلتا ہے, اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ باتیں کتنی قیمتی ہوتی. کاش ہمارا شعور بیدار ہو تو ہمیں احساس ہو کہ مدینے والے کی باتیں کتنی بڑی ہوتی. ذرا لیول تو دیکھیں کہ آپ کس لیول پہ جا کے وہ بات کرتے ہیں. بہت گہرائیوں کے بعد دنیا جہاں تک پہنچتی ہے اور کئی بار پہنچ بھی نہیں پاتی, میرے نبی بہت ایزی وے سے وہاں پہنچا دیتے ہیں. 2 خوبیاں پکڑ لیجیے جناب. لمبے چوڑے ڈپلومے کرنے سے بھی شاید آپ کو نجات مل جائے. 2 فلسفے گاٹھ باندھ کے رکھ لیجیے. جو بیچوں گا ایمانداری کے ساتھ بیچوں گا, سچائی کے ساتھ بیچوں گا. سچی بات تو یہ ہے کہ بڑے بزنس مین لوگوں پر آپ بھاری ثابت ہوں گے صرف ان 2 خوبیوں کی بنیاد. یہ سچائی ہے. نبی کی پالیسی سب سے بڑی پالیسی ہوتی ہے اگر ہماری سمجھ کا لیول بڑا ہو. لیکن ہماری گنیت بھی تو دنیا کے حساب سے چلتی ہے اور یہ بھی کسی انسان کی محرومی ہے. انسان ہواؤں میں اتنا بہ جائے کہ وہ اصل کو چھوڑ بیٹھے. آج بھی تو ہم نے بزنس کی عجیب پالیسیز اپنا رکھی ہیں. مجھے یہاں سننے میں آیا کہ یہاں کے لوگوں میں لون کا بڑا کریز ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ لون لیتے ہیں. یہ مان کے چلتے ہیں کہ لون نہیں لیں گے تو بزنس بڑا کیسے بنے گا, اور لون تو لینا ہی پڑتا ہے, یہ تو مجبوری ہے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے چیزیں بھی ملا دی جاتی ہیں کہ لون تو جائز ہے. اور پھر کہاں کی جو کنڈیشنل باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم ان سب سے فری کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں. فلاں حضرت نے کہا تھا, میں نے سنا تھا, اور یوٹیوب پہ دیکھا تھا, اور گوگل تو یہ بتاتا ہے. جب آدمی گھال میل پہ آتا ہے پتہ نہیں کیا کیا گھال میل کر بیٹھتا ہے, اور جو واضح طور پر ہدایات موجود ہوتی ہیں ان ہدایات کو بھی اگنور کر دیتا ہے. کس گوگل نے کیا کہا اور کس حضرت نے کیا کہا ہے, ہم سب کو پیدا فرمانے والے نے کیا کہا ہے, اس کو بھی تو ذرا دیکھنا چاہیے. کلیئر کٹ فیصلہ, احل اللہ البیع وحرم الربا. اگر بزنس کرنے کا شوق ہے تو شوق مبارک. اس بات کو گانٹھ باندھ کے رکھنا کہ جس نے تمہارے لیے بزنس کو حلال کیا ہے اسی نے سود کو حرام کیا. کوئی لیپا پوتی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر زیادہ شوق چڑھا ہے تو لون لینے والوں کی ہسٹری بھی تو چیک کریں. سکسیس ریشو کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ناپنے پرکھنے کے پیمانے ہوتے ہیں نا. مان لیجئے کہ 1,00,000 لوگ بزنس مین ہیں اور 1,00,000 لوگوں میں سے 50,000 لوگ لون لے کے بزنس کرتے ہیں اور 50,000 لوگ بنا لون کے بزنس کرتے ہیں, تو کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جائے گی نا کہ یہ 50,000 زیادہ کامیاب ہیں کہ یہ کامیاب ہیں. ان کی کامیابی کا ٹائم پیریڈ کیا ہے, ان کی کامیابی کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. میں بغیر کسی اسٹڈی کے آپ کو صاف طور پر کہہ رہا ہوں, آپ یہ کیجئے اور سکسیس ریشو نوٹ کیجئے. آپ یہ پائیں گے کہ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے بزنس کو گرو کرنے کی سوچا ہے اور کوئی لون کا سہارا نہیں لیا, ان لوگوں کا سکسیس ریشو انشاءاللہ لون لینے والوں سے کہیں زیادہ پائیں گے. بینک کو آپ کو لبھانا ہوتا ہے, انہیں تو آپ کو لون دینا ہے, اس لیے وہ لبھانے کے ساتھ بہت سارے سہانے بہانے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کسی ایرے گیرے کے سہانے بہانوں میں آنا ہے یا دل سے زیادہ ہمیں چاہنے والے ہمارے خیر خواہ مدنی آقا کی باتوں کو ماننا ہے. یہ ہمیں طے کرنا ہے. البیان بالخیار, ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں یہ راستہ چوز کرنا ہے کہ یہ راستہ. اس لیے عزیز دوستو,
امام الانبیاء کا راستہ فالو کریں. ہمارے نبی صرف ہمیں نماز کی تعلیم دینے کے لیے تھوڑی تشریف لائے تھے. جس نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس انداز سے پڑھا کرو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی نبی نے ہمیں بزنس کرنے کا بھی تو ڈھنگ سکھایا ہے. اور نبی کا بزنس اسٹائل دیکھ کر کے جو لوگ بزنس مین بنے ان کی کہانیاں سنیں. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے سب سے قریبی، سب سے چہیتے، سب سے زیادہ معتمد صحابی، یار غار بزنس مین تھے. کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. نارمل بزنس مین تھے لیکن بزنس مین. فاروق اعظم بزنس مین، عثمان غنی بڑے بزنس مین، ایسے بزنس مین کہ اپنے بزنس سے جنتیں خریدیں. بڑے بزنس مین. اور بزنس کا ایک اصول رہا ہے، بلکہ میں نے ایک بات پیش کی کہ دنیا نے اسلامک بزنس تھیوری کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کہا ہے کہ اسلام بزنس میں صرف پیسے کمانا نہیں سکھاتا، انسانیت پہلے سکھاتا ہے. عام طور پر جس کو بھی ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں، سیلس مین بننا کہتے ہیں، یعنی سیلس میں یہ صرف یہ سکھایا جاتا بس اپنا سامان بیچو، کسٹمر خالی نہیں جانا چاہیے، کسی بھی طرح سے اس کو لبھاؤ، کسی طرح سے مناؤ، جیسے بیچنا ہو بیچو، بیچنا ہی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. خوبیاں بڑا چڑھا کے پیش کرو کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، جو کرنا ہو کرو، بیچو. یہ ہے دنیا کا اصول. اسلام کا یہ جناب سامان بکے کہ سوبار نہ بکے، دھوکہ دھڑی گوارا نہیں. وہی اسلام کا دوسرا اصول یہ ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ آپ کو چیریٹی بھی کرنا ہے. یہ بھی اسلام کے بزنس کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اب وہ بڑی چیریٹی زکوٰۃ کی شکل میں آپ پر واجب ہے، صدقہ فطر کی شکل میں واجب ہے، اور جو صدقہ و خیرات ہے وہ کمپلسری کرتے رہنا ہے. یعنی مخلوق سے بزنس کرتے رہیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے بھی بزنس کیجیے، اللہ کے ساتھ بھی تجارت کیجیے. اور اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ تجارت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کیجیے، ان کے بھلے کاموں میں خرچ کیجیے، ان کے کام آئیے. اور یہ کام پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے کروایا. مدینہ میں میٹھے پانی کی ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی کو ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے بیر روما خریدا اور ایک لمبی مدت تک اہل مدینہ اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے. وقت آیا مسجد نبوی کو جگہ کی ضرورت تھی، مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی تو اس کو کشادہ کرنے کے لیے زمین مہیا کی حضرت عثمان غنی نے. ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو قبرستان کی تو حضرت عثمان غنی نے بقیع غرقد کی زمین کو خرید کر کے جنت البقیع بنایا، جسے آج ہم جنت البقیع کہتے ہیں. یعنی دونوں کام ساتھ ساتھ. بزنس مین ہیں، بزنس بھی چل رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کے کام بھی چل رہے ہیں. اور اس میں بھی نقطہ نظر یہ بھی ہم سب لوگوں کو اصلاح کرنی چاہیے. عام طور پر ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم جب بھی کوئی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں سجھائی دیتا ہے کہ مسجدیں بنا دی جائیں، یا مدرسے بنا دیے جائیں، یا قرآن کی پاروں کی پیٹیاں مسجدوں میں وقف کر دی جائیں، یا مسجدوں میں تسبیح کے گچھے لٹکا دیے جائیں، مصلے دے دیے جائیں، اور یہی بھلے کام ہیں. اسلامی نقطہ نظر یہ ہے ہر موڑ پر وہ کام کیا جائے جس کی اللہ کی مخلوق کو زیادہ ضرورت ہے. جس زمانے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت، اس زمانے میں وہی کام کرنا سب سے افضل ہوا کرتا ہے. یہ اسلام کا صدقے کا کانسیپٹ ہے. یعنی صدقہ میں بھی یہ نہیں ہے ہم نے تو اپنا پیسہ دے دیا ہم بری ہوئے. جناب بری نہیں ہوئے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق کی ضرورت کیا ہے. جس زمانے میں اللہ کی مخلوق کی جو ضرورت ہے آپ وہی کام کیجئے. یہ بھی صدقہ دینے کے اصولوں میں سے ہے. جب مدینہ میں میٹھے پانی کی ضرورت تو میٹھے پانی کا کنواں، جب مدینہ میں قبرستان کی ضرورت تو قبرستان کی زمین، اور جب مدینہ میں مسجد نبوی کی کشادگی کی ضرورت تو مسجد نبوی کی کشادگی کے لیے زمین. یہ ہے اسلام کے صدقے کا کانسیپٹ. بزنس اپنی جگہ، چیریٹی اپنی جگہ، اور اللہ کی مخلوق کو کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا اپنی جگہ. مجھے بتایا جائے کہ حضرت عثمان غنی کو بزنس کے اصول سکھائے کس نے تھے؟ کہاں پر وہ بزنس مین بنے تھے؟ کون سے کالج کی ڈگری تھی؟ اور ایک نہیں، حکیم ابن حزام بڑے بزنس مین، حضرت عمر فاروق اعظم بزنس مین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین کہ جب ان کا انتقال ہوا تو گھوڑے، اونٹ، پراپرٹی، غلام، باندیاں، ان سب کے علاوہ جو کیش تھا
درہم اور دینار یعنی سونے چاندی کے سکے، ان کا ڈھیر لگایا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اس مال کو ان کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس مال کا ڈھیر اتنا اونچا تھا، کیش کا، سونے چاندی کے سکوں کا ڈھیر اتنا اونچا تھا کہ ادھر کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو ادھر کا بندہ نظر نہ آتا۔ یہ ہے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف، عظیم بزنس مین، خود کہتے ہیں میں مٹی کو چھوتا ہوں تو سونا بن جاتی۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضور نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا، ایک مکی کو ایک مدنی کا بھائی بنایا تھا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ کا شکریہ کہ رسول اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ کی میزبانی قبول ہے، لیکن مجھے تو یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کدھر ہے۔ مدینے کے بازار گئے، وہاں بزنس کیا، شاید مکھن کا بزنس کیا انہوں نے، اور چند دنوں میں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنا لیا، اتنا اسٹیبلش کر لیا کہ طرح طرح کی چیریٹی کرنے لگے۔ اور ایک حدیث پاک میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا۔ آج ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرکوں کا استعمال ہوتا ہے، کنٹینر کا استعمال ہوتا ہے، اس زمانے میں اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، تو اونٹوں پر سامان سفر لدا ہوتا تھا، تجارتی سامان۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا۔ قافلے میں اونٹ کتنے تھے؟ 400 اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے، اور وہ اونٹ ملک شام سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ اب زمانہ وہ تھا، تو جب 400 اونٹ چل رہے تھے تو بڑا گرد و غبار اڑ رہا تھا، وہ دور سے نظر آ رہا تھا گرد و غبار۔ تو اس طرح کا گرد و غبار عام طور پر جنگوں میں نظر آتا تھا، جب کوئی قافلہ چلتا تھا، کوئی فوجی لوگ چلتے تھے تو اتنا گرد و غبار اڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے، تو کیا کسی نے مدینہ پر اٹیک کر دیا ہے؟ یہ گرد و غبار کیسا؟ تو بتایا گیا کہ ام المومنین مدینہ پر کسی نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ آج عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا ہے، یہ ان کے تجارتی قافلے کا گرد و غبار ہے جس میں 400 اونٹ شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہا ہاں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مال کا حساب دیتے 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 اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ جب میرا عام سے عام صحابی جنت میں جا چکا ہوگا اور اسے 500 سال کا عرصہ بیت چکا ہوگا، تب عبد الرحمن بن عوف اپنے سامان کا حساب دے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو پائے گا، جنت میں حاضر ہو پائے گا۔ تو کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حدیث بتا دی کہ ام المومنین نے آپ کے متعلق رسول اللہ کی حدیث بیان کی۔ اب ایمان دیکھیں، بزنس کا لیول یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے کہا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کے بزنس کے لیے یہ حدیث رسول اللہ کی پیش فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ ام المومنین کو یہ بتاؤ کہ میں نے یہ پورا کا پورا قافلہ رائے خدا میں وقف کیا۔ بزنس کا لیول بھی ہو تو یہ، اور دل کا لیول بھی ہو تو یہ۔ اب کہاں سے انہیں بزنس کے آئیڈیاز آئے تھے، کہاں سے اصول سیکھے تھے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد بارگاہ رسالت میں لے کے حاضر ہوئے، رسول اللہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں برکت کی دعا دی۔ اس برکت کا نتیجہ ہے کہ خود فرماتے ہیں مٹی کو چھوتا ہوں سونا بن جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہم سب جن کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے امام سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزنس مین تھے، ریشم کا بڑا کاروبار کیا کرتے تھے، اور نہایت احتیاط کے ساتھ ریشم میں اگر کوئی کمی کجی ہوتی، اپنے پارٹنرز کو، اپنے ذمہ داروں کو یہ تاکید کر کے رکھتے تھے کہ کپڑے کا اس حصے کو ہائی لائٹ رکھا جائے ہمیشہ بیچتے وقت جہاں کوئی کمی کجی ہے۔ جب بڑا تھان تیار ہوتا ہے تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ کمیاں آپ کے ترپال میں بھی ہوتی ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جو کمی ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اور آپ یقین تو کیجیے، اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ الفاظ دیکھیں قرآن کے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے راستے نکالے اس کے لیے راستے بند کون کرے؟ اور اس سے بڑی بات وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ ذرا ہم بھروسہ تو کریں۔ پرابلم ہمارے زمانے کا یہ ہے، اپنی عقل بہت تیز، باقی کسی پر کوئی بھروسہ نہیں، نہ اللہ پر بھروسہ، نہ شریعت پر بھروسہ، نہ رسول اللہ کی باتوں پر بھروسہ۔ یہ پریکٹیکل سچائی ہے۔ خمیازہ یہ ہے کہ لون لے رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں،
مزدوروں کی طرح صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، پچھلے 40 سال سے بندوا مزدور بنے ہوئے ہیں، اور ہیں جہاں کے تہاں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، بھرپور محنتیں کرتے ہیں، خوب مشقتیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہر جگہ اپنی عقل کا استعمال، حد سے زیادہ عقل کا استعمال، نہ کوئی بھروسہ، نہ کوئی توکل، نہ کوئی اصول۔ کسی لیول پہ جا کے تو ٹھہریں اور بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اس لیے عزیز دوستو، بزنس بہت اچھی چیز، لیکن اس سے کہیں پہلے بزنس کے اصول، اور وہ بھی اسلامک اصول۔ دکھ ہوتا ہے یہ سنتے ہوئے، عجب عجب مرض ہیں ہماری قوم۔ مکرانہ کی کہانی، کچامن کی کہانی یہاں بھی سننے میں آیا، عورتیں لون لے رہی ہیں، ظالم لوگ آتے ہیں، لبھاتے ہیں، دلچسپ باتیں کرتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ عورتیں بہکاوی میں آ جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں میں برکت ہوگی۔ ایک لقمہ حلال حرام 40 دن کی عبادتوں کا ستیاناش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پورا بزنس ہی کھڑا ہو حرام کی پالیسی پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بزنس مین بن جائیں گے، اور ذرا زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اور حضرت ہم تو صدقہ بھی دیتے رہتے ہیں، پھر بھی جانے ہم پر کیا بلائیں آتی ہیں۔ جناب صدقہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صدقہ ہے، شریعت سے بھی تو پوچھ لیجئے کہ شریعت نے اس مال حرام کو صدقہ قرار دیا ہے یا ناحق مال قرار دیا۔ اس لیے عزیز دوستو، اسلام صرف نمازوں کا مذہب نہیں، اسلام جتنا دینیات کا مذہب ہے، عبادتوں کا مذہب ہے، اتنا ہی معاملات کا مذہب ہے، اتنا ہی اخلاقیات کا مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیں بے مہار نہیں چھوڑا ہے، ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی اسلام کرتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس طرح سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے بزنس کو بیع کہہ کر کے ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بزنس کو اپنا فضل کہہ کے ذکر فرمایا۔ بہت ساری جگہوں پر فضل کا لفظ استعمال ہوا، اور فضل سے مراد ہے بزنس۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا کہا؟ نماز مکمل ہو جائے۔ بہت اشارات ہیں، قرآن پاک کی تو بات ہی الگ ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے، یعنی نماز بزنس ساتھ ساتھ۔ جناب نماز بزنس کرتے ہیں تو ٹائم تو مل نہیں پاتا، قرآن نے جڑ کاٹی ہے۔ نماز پہلے مکمل ہو، اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، یعنی صرف سجان گڑھ ہی آپ کی کل دنیا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ کلکتہ بھی آپ ہی کا ہے، دہلی بھی آپ ہی کا ہے، یورپ بھی آپ کا ہے، ایشیا بھی آپ کا ہے۔ دل بڑا کیجئے، وقت زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ پوری روئے زمین اللہ کی زمین ہے، سرحدیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، پیدا فرمانے والے نے تو زمینیں پیدا فرمائی۔ کوئی یعنی ایکسپورٹ امپورٹ کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا اشارہ ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب اس کا نکال سکتے ہیں۔ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جسے ہم مال کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ۔ اور اگر مال حرام ہے تو کیا کوئی بھولے سے بھی، جاہل سے جاہل انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ مال حرام میں رشوت سے کمایا ہے، سود سے کمایا ہے، بے ایمانی سے کمایا ہے، ذرا بڑا اللہ کا فضل ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ کسی بندہ مومن میں ہمت ہے کہ مال حرام کو اپنی زبان سے اللہ کا فضل کہہ دے؟ اللہ کی کتاب کسی مال حرام کو اللہ کا فضل کیسے کہہ سکتی ہے؟ قرآن نے بزنس کو بیع بھی کہہ کے پکارا ہے، اور اللہ کا فضل بھی کہہ کے پکارا ہے، اور ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ ایسا ہی کہہ کے پکارا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بزنس کیجئے، ایمانداری کے ساتھ کیجئے، بڑی فکر کے ساتھ کیجئے، اسلامک ویژن کے ساتھ کیجئے، اور کسی بھی موڑ پر اسلامک اینگل کو ہلکے میں مت لیجئے۔ نظر انداز کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ہی ترقی کریں۔ ہر جگہ اپنی عقل کا حد سے زیادہ استعمال مت کیجیے، اور اگر شریعت نے کہیں روک لگا دی ہے تو بند جائیے اس سے۔ بہت زیادہ آزاد ہونے کی کوشش مت کیجیے، اور ٹال مٹول سے کسی ناجائز کو جائز کرنے کی ہمت مت جھٹائیے۔ انشاءاللہ جو رب جانوروں کو روزی دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس اینگل سے
بہت سیریسلی محنت کرنے کی بھی کوشش کریں گے. محنت میں کوئی کمی مت کیجیے, امانت دیانہ سچائی میں کوئی کمی مت کیجیے. انشاءاللہ برکتیں ہمارا ہی حصہ ہیں. اور ہم ہی تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے یہاں برکت کا لفظ بھی پایا جاتا ہے. دنیا کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کے پاس 10 روپے کا مطلب صرف 10 روپیہ ہے, نہ 9 ہے نہ 11 ہے. ہم ہی تو اکیلے ہیں کہ 10 سے 20 کا بھی کام چل جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس لیول پر ہوں. اس لیے ان تمام باتوں پر بہت سیریسلی توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ جو پہلے سے بزنس مین ہیں, یہ فکری اینگل ہے, دوسرے لوگوں کو بھی بزنس مین بنائیں. آج ہمارے ملک کے مسلمانوں کی 2 سب سے بنیادی اور بڑی ضرورتیں ہیں. پہلی ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ محنت کریں. بہت جاہل ہیں, بہت جاہل ہیں, جہالتوں کے بڑے نظارے ہیں. کل جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی جہالتی کا نظارہ ہے, اور جو صبح سے شام تک ہماری بحثیں چلتی رہتی ہیں وہ بھی جہالتوں ہی کے نتائج ہیں. تعلیم پہ محنت کیجیے. سیکنڈ آپشن جو اس قوم کی ترقی کی ضمانت بن سکتا ہے, بزنس پہ محنت کیجیے. نوکری پیشہ انسان بڑا انسان نہیں بنتا. ہمارے نبی کی سنت بزنس کرنا ہے, صحابہ کی سنت بزنس کرنا ہے, نبی کی دعائیں بزنس کے ساتھ ہیں, اللہ کی برکتیں بزنس کے ساتھ ہیں. اللہ نے بزنس کو فضل کہا ہے. کوئی کوتاہی مت کیجیے. کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے جائز بزنس کرنا ہے, دماغ بزنس پہ لگائیے. یہ عوام سے بھی گزارش ہے, خواص سے بھی گزارش ہے. ابھی میں بہار میں تھا, وہاں علماء نے شکایت کی کہ ہماری تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے, اس پہ بھی بول دیجیے. تو میں نے کہا ان سے تو بعد میں کہا جائے گا, آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کو بزنس سے کس نے روکا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو تنخواہوں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, دین کا کام کیجیے, لیکن بہت اچھی بات یہ بھی ہے جتنا وہ بہتر کام ہے رسول اللہ کی سنت یہ بھی تو ہے کہ ہم بزنس کریں. ہاں دماغ کا استعمال کیجیے. نیا زمانہ ہے, نئی چیزیں ہیں, نئے سورسز ڈیولپ ہو چکے ہیں, نئے نئے میتھڈ ڈیولپ ہو چکے ہیں. ای کامرس کو اللہ کا فضل مان کے کام کیجیے. کیا کیا نہیں کر سکتے آج کے دور میں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اور چیزوں کو بیچ رہے ہیں کہیں, بیٹھے ہوئے ایک جگہ اور کام چل رہا ہے کہاں سے کہاں. اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. کچھ تو دماغ سوزی کرنی پڑے گی, کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. اس میں آپ کوتاہی مت کیجیے. بس ہمارا رب بڑا کریم ہے. اس کا ارشاد ہے اقرا وربک الاکرم. انداز کتنا پیارا ہے, اے بندے پڑھ, تیرا رب بڑا کریم. ہمارا کام ہے پڑھنا, کرم اس کے, کرم وہ فرمائے گا, رزلٹ اس کے حوالے ہے. ہم حد سے زیادہ رزلٹ پہ غور نہ کریں, رزق پہ غور نہ کریں, مارکیٹ پہ غور نہ کریں. ہم اپنے کرنے کا کام کریں, انشاءاللہ اس کی رحمت قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائے گی. توکل اتنا رکھیں, بھروسہ رکھیں, ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہم نے ڈھنگ سے سمجھا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر گام پر شریعت مطہرہ کا بھرپور پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق بخشے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا کام, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی بازار میں پھل خریدنے کے لیے گیا اور بازار میں سیب دیکھ کر کے واپس آ گیا. اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ ہمیں آ جائے, کوئی بات, کوئی مسئلہ, کوئی فکر ہمیں مل جائے. آج کا دور, ابھی جو دور چل رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میں اس مجلس کے اختتام میں صرف اتنا کہوں گا کہ بے شک بزنس کرنا انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے. ہمارے مشائخ کرام نے جو روحانی تربیت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے جب اس کے دسترخوان پر روٹی آتی ہے اور اس روٹی پر غور کر لیتا ہے کہ یہ روٹی حق کی آئی ہے کہ نہ حق کی آئی. جس دن یہ غور کر لیتا ہے, اب مجھے یہ فکر لائی کوئی کہ بھئی اس میں زیادہ کیا حکمت ہو سکتی ہے. تو میں احیاء العلوم حضرت امام غزالی کی پڑھ رہا تھا, تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن رزق حلال کما کر کے لاتا ہے اور اس رزق کی جب روٹی کی شکل میں اس کے دسترخوان پہ آتی ہے, بندہ مومن ایک لقمہ بسم اللہ پڑھ کر کے وہ جو کھاتا ہے, اس رزق حلال میں برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک لقمے کے صدقے میں پورے جسم کو منور فرما دیتا ہے, نور پیدا ہوتا ہے.
اب امام غزالی فرماتے ہیں اس نور کی برکت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس نور کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. نمازیں مشکل نہیں لگتی ہیں، پھر روزے ٹائم نہیں دیکھے جاتے ہیں کہ 15 گھنٹے کا ہے کہ 20 گھنٹے کا ہے. نماز پڑھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، ذکر کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے اگر ہمارے پیٹ میں گیا ہوا لقمہ حق اور حلال کا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، نوجوان اسپیشلی سنیں، یاد رکھیں کہ آپ سود کے پیسے لے کر کے بزنس شروع کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن جس کی بنیاد گندگی سے ہوتی ہے نا، اس میں نتیجہ بھی گندگی ہی نکلتا ہے. اور جب ہم بنیاد پاکیزگی کے ساتھ میں رکھیں گے، اللہ رب العزت اس سے جو نتیجہ عطا فرمائے گا وہ پاکیزہ ہی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، بھلے آپ بزنس نہ کرو 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا، آپ اپنے خود کی ذاتی پیسوں سے بزنس کرنا سیکھیں، سود کی طرف نہ جائیں. یاد رکھیں جو قوم سود لیتی رہے گی، غلامی کا پٹا ان کی گردن سے کبھی نہیں اترے گی، وہ ہمیشہ غلام تھی، غلام بن کر کے رہے گی. جن صحابی رسول کی بات کی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ فارمولہ پتہ کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مدینہ اور قرب و جوار کے لوگ یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام نے فرماؤ وہ کیا ہے؟ کہا اصل میں یہودیوں نے سود کو آسان کر رکھا ہے. یا رسول اللہ سود اگر ختم کر دیا جائے ان سب کے گردن سے غلامی کا پٹا نکل جائے، یہ پوری قوم غلامی سے آزاد ہو جائے. یہ پوری قوم جب آزادی کی زندگی جی گی ایک دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر اسلام میں وہ اصول باقی کی جو باتیں روایتیں ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ خیبر میں یہودیوں کا مارکیٹ بڑا مانا جاتا تھا، اور الحمدللہ اسلام کی امانت اور صداقت میں وہ طاقت تھی کہ پہلے خیبر مانا جاتا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت تھی کہ مدینے میں سب سے بڑا عرب کا مارکیٹ لگایا گیا. برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے دسترخوان پر آنے والی روٹی پہ بھی غور کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو روٹیاں کھاتے ہو نا، کچھ روٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن روٹیاں بھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں. حضور نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی روٹی اللہ کو پسند ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی محنت اور مشقت اور حق کی روٹی گھر پہ کما کر کے لاتا ہے، وہ روٹی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں. نوجوان لوگ یہ گیم کھیل کر کے پیسہ کمانے کا شوق پالا جا رہا ہے، یاد رکھیں یہ آپ کو غلامی کی طرف لے کر کے جائے گی. آپ زندگی میں کبھی گیم کھیل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. جتنے بڑے لوگ ہیں اللہ اس خانوادے کو، اس باغ کو اور پھلا رکھے. اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں ایمانی جوہر پیدا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آپ دیکھیں ان لوگوں نے جو اللہ رب العزت نے ان کو عزت جو عطا فرمائی ہے، کیا ویڈیو گیم کھیل کر کے انہوں نے کمایا ہے؟ آپ کتنے بڑے سے بڑے بزنس مین کا نام دے لیجیے، باقاعدہ کرکٹرز خریدے جاتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم اس پر سٹا لگاؤ، اس طرح سے تم لوگوں کو لاکھوں روپے کا مل جائے گا. یہ ہمیں صرف اور صرف ناکامیابی کی طرف دکھیل سکتا ہے، کامیاب کبھی نہیں بنا سکتا ہے. نہ کوئی سٹا کھیل کر کے بڑا بن سکتا ہے، نہ سود کی طرف جا کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا سکتا ہے. بڑا تبھی بنتا ہے جب حق حلال کا جیا اور حق حلال کا کھایا اور پیا. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں اور میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ واقعی میں پروگرام وہی ہونا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو سمجھ میں آئے کہ بھی آج اس مسئلے پہ بات ہوگی، چاہے وہ ایمانی مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، باتیں ہیں دیگر. ایسے ہی جلسوں سے ہماری قوم دین کی طرف راغب ہوگی، دین کی طرف آئے گی. ورنہ وہی لوگ جو جو جہالت کے گڑھے میں پہلے گرے ہوئے تھے آج بھی گرے ہوئے ہیں، نہ وہ کل نکل سکتے ہیں نہ وہ آج نکل سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ سے ہمیشہ مجلس میں ضرور یہ سوال کریں کہ آج کی مجلس سے ہم نے کیا سیکھا. جب یہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ جاؤ گے نا تو انشاءاللہ علماء کی بارگاہ میں بھی آپ آ جاؤ گے کہ بھئی حضرت یہ مسئلہ ضرور آپ بیان کیجیے، اس بات کے بارے میں ضرور بیان کیجیے. خیر میں دعا کرتا ہوں ہمارے مرحوم شہید یوسف صاحب بڑگزر کے لیے، اللہ رب العزت ان کی بال بال کی مغفرت فرمائے. بہت بڑا سانحہ وہ لاڈو میں ہوا،
اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر و عزت عطا فرمائے، اور یہ خانوادہ اللہ رب العزت یوں ہی پھلا پھوٹا رکھے، اور ان کو اور ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں۔